بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹیوں کا مقدر چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ ماہ رجب میں والدین روزانہ یہ تسبیح پڑھیں تو گھر میں رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو حکمت، رحمت اور عدل کے ساتھ تخلیق فرمایا اور انسان کو جو سب سے بڑی نعمت عطا کی وہ اولاد ہے۔ اولاد میں بھی بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت اور عطا ہیں، جنہیں قرآن مجید نے بوجھ نہیں بلکہ رحمت، سکون اور جنت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ افسوس کہ جاہلیت کے دور میں بیٹی کو باعث ندامت سمجھا جاتا تھا، مگر اسلام نے آ کر اس سوچ کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور بیٹی کو عزت، مقام اور عظمت عطا کی۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی اسی اولاد جیسی عظیم نعمت کے مقدر کو چاند سے زیادہ روشن کرنے کے لیے ہے کہ جو شخص یہ عمل ہماری بتائی گئی تعداد اور ترتیب کے مطابق ماہ رجب میں کرتا ہے تو اس کی بیٹیوں کا مقدر چاند سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے، گھروں میں رشتوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ ایسی بہنیں اور بیٹیاں جن کے اچھے رشتے نہیں آ رہے یا جو اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں، ان کے لیے یہ تسبیح کا عمل بہت ہی عظیم عمل ہے کہ یہ عمل کرنے سے ان کے نصیب کھل جائیں گے، رشتوں کی بارش ہونے لگے گی، ان کی زندگی کے تمام معاملات کی چابی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی اور پھر وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو جس انداز سے چاہیں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ڈھال لیں۔ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو لوگ دیوانوں کی طرح رشتے لے کر آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور آپ کی ایک ہاں کے منتظر ہوں گے، لیکن اگر میری ایسی مائیں، جو میری بہنیں جو شادی شدہ ہیں، وہ یہ عمل کریں تو اس عمل کی برکت سے ان کے شوہر، بچے اور سسرال والے ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ ان کے سسرال والے ان کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے اور ان کی ہاں میں سب کی ہاں ہوگی اور ان کی نہ میں سب کی نہ ہوگی۔ گویا زندگی کے تمام معاملات کی ڈور ان کے ہاتھ میں ہوگی، وہ جس انداز میں چاہیں گی زندگی بسر کر پائیں گی۔ الغرض یہ تسبیح کا عمل جو بھی میری بہن یا بیٹی کرے گی اس کا مقدر چاند کی طرح روشن اور منور ہو جائے گا۔ اگر آپ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہر روز مقدر والے چاند کی چاندنی بڑھتی ہی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں۔ بہت سے لوگ اولاد جیسی نعمت کو ترستے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء انثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور جسے چاہتا ہے بیٹے۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ بیٹی اللہ کی خاص عطا ہے، کوئی کمی یا آزمائش نہیں بلکہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اسی صورت میں آگے فرمایا، او یزوجہم ذکرانا و اناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، یعنی اللہ جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ یہ سب اس کی حکمت کا حصہ ہے۔ اسلام نے بیٹی کی پرورش کو عظیم عبادت قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بیٹیوں کی اچھی تربیت والدین کے لیے جنت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل تقریباً سبھی ماں باپ اپنے بچوں اور خاص طور پر بچیوں یعنی اپنی بیٹیوں کے نصیب کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔
سب سے بڑی پریشانی والی بات یہ ہے کہ ان کا مناسب اور معقول رشتہ نہیں ملتا، اور اگر کہیں رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو یہی کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والا مرد کیسا ہوگا۔ نئے لوگ جو بیٹی کی زندگی میں شامل ہونے والے ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے، یا ان کا سسرال کیسا ہوگا۔ اس طرح کے ہزاروں قسم کی پریشانیوں نے ماں باپ کو گھیرا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کو جو تسبیح کا عمل بتانے والا ہوں، اسے اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین کیجئے اگر آپ کی 9 یا 10 بیٹیاں بھی ہوں تو اس وظیفے کی برکت سے وہ سب کے سب اچھے اور بہترین گھروں میں بیاہی جائیں گی۔ بڑے سے بڑے خاندان آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور آپ کی تمام بیٹیاں کب بیاہی جائیں گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یعنی آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسے اسباب مہیا فرمائے گا، آپ کے تمام معاملات خود بخود حل ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح کا عمل آپ کو 1 مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے، اور اس عمل کے لیے مخصوص وقت کا تعین بھی نہیں، لہٰذا دن کے کسی بھی حصے میں جب آپ کو موقع ملے پڑھ لیں۔ لیکن اگر یہ تسبیح نماز فجر کے بعد پڑھ سکیں تو زیادہ برکت و عافیت ہوگی، ورنہ پورے دن میں کسی بھی نماز کے بعد 1 مرتبہ یہ تسبیح لازمی پڑھ لینی ہے، کیونکہ اس تسبیح کے پڑھنے سے انسان کی شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنا باعث برکت اور ثواب ہوتا ہے، اس کی بڑی عظمت اور فضیلت مذکور ہے۔ اس تسبیح کو چھوڑنا بد نصیبی ہے اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے، مراد یہ ہے کہ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر کسی قسم کا جادو نہ چلے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حسد اور بد نصیبی سے مراد یہ ہے ایسے لوگوں کے نصیب کے تالے بند ہی رہتے ہیں جو اس تسبیح کو پڑھتے نہیں ہیں، لہٰذا اس تسبیح کو ہر روز پڑھنے سے نصیب کے بند تالے بھی کھل جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ یہ تسبیح ایک خزانہ ہے، اور بزرگان دین نے اس تسبیح کو انسان کے نصیب چمکانے کی چابی قرار دیا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس تسبیح کو پڑھتے جائیں گے آپ کے بند نصیب کے تالے کھلتے ہی چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو رزق کا ایک عمل بھی بتائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان کے اوپر گاہک نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، پیسے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانی ہے، بے برکتی ہے۔ کچھ میری بہنیں بھی ہمیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہمارے سر پر بہت زیادہ قرضہ ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر تو ایک وقت کا کھانا پکتا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے لے کر آئیں۔ جن گھروں کے اندر میاں بیوی کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر اس عمل کو پڑھ لینا۔ اگر آپ کو کسی وظیفے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے سب عمل کر لیے ہیں، آپ کو کبھی دولت نہیں ملی، آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہوئیں، آج کے اس بابرکت مہینے میں اس عمل کو کر لینا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ جو ابھی تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کرنے کے بعد بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل آج آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ سے جتنی دولت مانگنی ہو مانگ لینا، آج جو مانگنا ہو مانگ لینا، 100 کروڑ 200 کروڑ 300 کروڑ، جتنی دولت میرے رب سے مانگو گے اس عمل کو کرنے کے بعد میرا رب غیب سے عطا کرے گا، مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ماہ رجب ایک بابرکت مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ والدین اگر اس مہینے میں اخلاص کے ساتھ اپنی اولاد خصوصاً بیٹیوں کے لیے دعا کریں تو یہ دعا اللہ کے ہاں ضرور قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دعا ہی اصل طاقت ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، ترجمہ، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اسی طرح فرمایا، ترجمہ،
اور وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ صالح اولاد خصوصاً بیٹیاں والدین کے دل کا سکون بنتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی دعا ہی عبادت ہے جب والدین خلوص نیت کے ساتھ حلال کمائی کے ساتھ صبر اور شکر کے جذبے سے اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کے لیے نیک دعائیں کرتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں خیر، عزت اور روشنی لکھ دیتے ہیں۔ یہ روشنی صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ آخرت تک پھیل جاتی ہے۔ قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ نیکی کا بدلہ کبھی ضائع نہیں جاتا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ لہٰذا ماہ رجب یا کوئی اور بابرکت وقت والدین اگر اپنی بیٹیوں کے لیے اللہ کے حضور جھک جائیں، استغفار کریں، درود پڑھیں اور خیر کی دعا کریں تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور متوجہ ہوتی ہے۔ رشتے، عزت، سکون اور بھلائی سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان دلوں کو امید سے بھر دیتا ہے، اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ پس جو والدین اللہ سے خیر کی امید رکھتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو رحمت سمجھتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو سکون، عزت اور برکت سے بھر دیتا ہے اور بیٹیاں واقعی چاند سے زیادہ روشن بن جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، غریبی والی زندگی سے پریشان ہیں، اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانی والی غریبی والی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج 5 منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا، اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا کہ کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر اس وظیفے کو اچھی طرح سے سمجھ لینا، پھر آپ کو مالا مال ہونے سے، بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو غلطیاں بتانے لگا ہوں، کچھ وجوہات بتانے لگا ہوں جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانی ہی پریشانی آ جاتی ہے، بیماریاں ہی بیماریاں آ جاتی ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ غلطی آپ اپنے گھر کے اندر کرتے ہیں، آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ اور میں آپ کو 3 ایسے کام بتانے والا ہوں جو آپ نے آج اپنے گھر میں لازمی کر لینے ہیں۔ اب جو گھر کے اندر پریشانیاں ہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اب جو گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے، انشاءاللہ تعالی فوراً حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو کبھی قسمت نہیں بدلے گی، ہمارے تو کبھی دن نہیں بدلیں گے، ہم تو ایسے ہی غریب ہی رہیں گے۔ ناظرین، زندگی میں کبھی بھی امید مت ہاریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آج اس عمل کو کرنا ہے کہ وہ میرے حالات ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا، میری ضرور قسمت بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ آپ لوگ یقین نہیں رکھتے، اس لیے تو آپ کا عمل کام نہیں کرتا، اس لیے تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ آج جو عمل بتانے والا ہوں اس کو پورے یقین کے ساتھ کر لینا، پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ جائے گی، دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس کا اثر تیز ہوتا ہو۔ ہم نے سب عمل کر لیے ہیں، سب وظیفے کر لیے ہیں، ہم سے اب انتظار نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، رزق کی تنگی تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے جو ہم اس دن کریں اور اسی دن اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیں۔ تو ناظرین، آج کے بعد مایوسی کو بالکل چھوڑ دو، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ آخر کار وہ وظیفہ آج مجھے مل ہی گیا ہے جس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ اب آپ کو مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیں گے، عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر کے اندر آپ کے آس پاس دولت ہی دولت آ جائے گی۔
ناظرین، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگا ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ جب آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کام کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی۔ جب آپ نماز پڑھ لیں، اب اس جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہو کہ ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا اللہ یا محمد کی پڑھ لینی ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہم اجعل بناتنا من الصالحات وارزقہن ازواجا صالحین واقسم لہن خیر القدر۔ ترجمہ: اے اللہ، ہماری بیٹیوں کو نیک بنا، انہیں نیک شوہر عطا فرما اور ان کے مقدر میں ہر بھلائی لکھ دے۔ اس کی بھی آپ نے مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے اور پھر اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین اکرام، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے یہ عمل بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ میرے مسلمان بھائی اور بہنیں جو اپنا مقدر چاند کی طرح چمکتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ماہ رجب میں اس بابرکت عمل کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس عمل سے نہ صرف اپنے نصیب کو بلکہ پورے گھر کے تمام افراد کے نصیب کو بدلتا دیکھیں گے۔ مقدر چاند کی طرح روشن ہو جائے گا۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بہنیں اور بیٹیاں خود بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اپنے اچھے نصیب اور اچھے رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ صرف چند ہی دن سے اس کے زبردست نتائج آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ نہایت ہی طاقتور عمل ہے۔ آپ اس کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اگر فجر کی نماز کے بعد وقت نہیں مل پاتا تو آپ روزانہ کسی بھی وقت اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیں۔ اس کو پڑھنے سے آپ کو رشتے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ اچھے رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو اس کے بعد رب سے مانگنے کا، اپنی خالی جھولیوں کو بھرنے کا، اپنی تقدیر چاند کی طرح روشن کرنے کا وقت آ جائے گا۔ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ جو مانگنا ہو پھر میرے رب سے مانگ لینا، میرے رب فوراً عطا کر دے گا۔ رو رو کر اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ سنانے ہیں۔ انشاءاللہ میرا رب اپنی رحمت سے، اپنی شان کے مطابق، اپنے خزانوں سے آپ کو سب کچھ عطا کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے ہماری اولادوں کے لیے اچھے اسباب پیدا کرے، ان کی تقدیر کو چاند کی طرح روشن کرے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گھر سے پریشانیوں اور تنگ دستیوں کو دور فرمائے اور اپنی رحمت کی بارش برسائے۔ آمین۔
ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔